بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طلبہ، ماشاءاللہ حضرت نے بات فرما دی ہے۔ میں صرف دو باتیں عرض کروں گا آپ سے۔ آپ کے ہاں ہماری حاضری تو پہلی دفعہ ہوئی ہے، لیکن مدتوں سے، دہائیوں سے بلکہ جامع عمر ابن خطاب کا ہم نام سنتے رہے اور موقع نہیں ملا حاضری کا۔ دو آپ کی خصوصیات ہیں جو ہم سنتے تھے، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ سے یہی عرض کروں کہ ان دو چیزوں کو مضبوط پکڑ کے رکھیں۔ اور اس زمانے میں مدرسوں میں اصل بحران دو ہی چیزوں کا زیادہ آیا، تو اگر ان دو پر آپ پوری قوت کے ساتھ کھڑے رہیں جیسا کہ آپ کی شہرت ہے، تو اللہ جل شانہ اس پورے مدارس کے لیے، معاشرے کے لیے اس میں بہت بڑی خیر انشاءاللہ موجود ہوگی۔ پہلی چیز جس کا مدرسوں میں بحران آیا وہ ابتدائی ضروری استعداد کا، جس کو ہم صرف و نحو کہتے ہیں، ابتدائی کتابیں کہتے ہیں۔ اس میں بہت عالمگیر بحران کا مدارس شکار ہے۔ پوری دنیا میں پڑھائیاں ہو رہی ہیں، طلبہ درجوں پر درجے چڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور جب دور حدیث میں پہنچتے ہیں اور استاد کبھی کہہ دے کسی کو لا علی التعیین کے عبارت پڑھو، تو پوری پچھلی 8 سال کی تعلیم سامنے آ جاتی ہے۔ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا پڑھ کر آئے۔ پہلے جملے سے استاد اندازہ لگا لیتا ہے کہ اس نے مدرسے میں 10 سال ضائع کی، یا آج ایک جملہ عربی کا درست پڑھنے پر قادر نہیں ہے، اور یہ دور حدیث میں پہنچے۔ یہ نقصان اس کا کہاں سے ہوا؟ وہ درجہ اولا اور اعدادیہ کے درجات سے ہوا۔ تو جن مدرسوں میں یہ صرف و نحو ٹھیک ہوتی ہے اور ان کی اس میں محنت اور اس کی ایک شہرت ہوتی ہے، تو سچی بات یہ ہے کہ ان کی بڑی قدر دل میں آتی ہے کہ یہ اصل کام، کیونکہ بڑے مدارس میں جا کر پھر ہم نے یعنی بالکل اس میں مبالغہ نہیں ہے، اور آپ کے اساتذہ کرام اس کو بالکل اس کی گواہی دیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ دور حدیث میں طالب علم ایک سطر کی حدیث درست پڑھنے پر قادر نہیں، دور حدیث کی کلاس میں بیٹھا۔ کتنے طلبہ ایسے، ہم صرف نحو پڑھتے تھے حضرت مولانا نصر اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، توحید آباد ایک جگہ ہے، صادق آباد سے آگے ایک چھوٹا سا دیہات ہے۔ مولانا کی بڑی شہرت تھی صرف میں، 47 سال صرف صرف ہی پڑھائی، کچھ اور نہیں پڑھایا۔ ان کو یہ شوق ہی نہیں تھا کہ اونچے درجات اور اونچی کتابیں پڑھائی جائیں، بس صرف کو پکڑ لیا تھا، اس کو پڑھاتے تھے اچھے طریقے سے۔ تو وہاں کوئی طلبہ آئے، میں جب اولا میں پڑھتا تھا تو ہم نے دیکھا کہ وہ سینئر طلبہ تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ گلگت کے تھے، وہ بھی ہمارے دوست، تو میں نے پوچھا کہ آپ تو پھر اولا میں کیسے آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مشکات میں پہنچے، حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں مشکات خود پڑھاتے تھے، اس کا کچھ حصہ۔ تو کہا جس دن مجھے حضرت نے فرمایا کہ عبارت پڑھو، اچانک میں نے کہا عبارت پڑھو، کہا میں نے عبارت پڑھی، حضرت نے کتاب بند کی اور مجھے کہا کہ ملو مجھ سے آ۔ میں آیا تو مجھ سے کہا کہ چھوڑو مشکات اور چھوڑو یہ سابیہ، جاؤ کہیں صرف نحو پڑھو، اولا پڑھو پھر سے۔ اگر تم نے عالم بننا ہے، تم نے مولوی بننا ہے، تو جاؤ دوبارہ صرف نہ دوبارہ پڑھو، اس مغالطے سے نکلو کہ میں سابیہ تک پہنچ گیا۔ موبائل نیچے کر دے کر آپ، تو کہا اس سے نکلو، تو وہ اس پر آئے۔ سابیہ پڑھنے کے بعد یا سابیہ درمیان میں چھوڑ کر اپنی صرف نحو پڑھنے کے لیے وہاں، چونکہ وہ صرف نحو کا مشہور مرکز تھا، اس لیے وہاں پر وہ آیا پڑھ۔ اور یہ پورے تعلیمی زمانے میں دیکھتے رہے کہ اساتذہ نے دورے سے طلبہ کو واپس بھیجا ہے، اور سابیہ سے طلبہ کو بھیجا، اور سادسہ سے طلبہ کو بھیجا کہ یہ اس مغالطے میں اپنے آپ کو نہ ڈالو کہ میں مولوی بننے جا رہا ہوں، تمہیں تو ابتدائی چیزیں نہیں آتی۔ تو جہاں یہ ابتدائی چیزیں ابتدا میں ٹھیک کرا دی جائیں، یہ اتنا بڑا احسان ہے طلبہ کے اوپر اس ادارے کا، اور یہ اتنی بڑی خصوصیت ہے کہ اس پر جتنا قائم رہا جائے اتنی بڑی خیر ہے اس میں۔ تو ایک چیز تو یہ آپ کی یہ شہرت ہم نے ہمیشہ سنی جامع عمر ابن خطاب کی، کہ الحمدللہ ابتدائی کتابیں جو طلبہ کی ہیں، یہ جو ماشاءاللہ اتنی رونق ہے اور اتنی ہزاروں کی تعداد میں آپ کے یہاں جمع ہے، یہ اس ابتدائی تعلیم کے رسوخ کی برکت ہے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس کو آپ کبھی چھوٹا نہ سمجھیں، یہ آپ کو جتنے آپ کی عمر بڑھے گی اور آپ کے درجات بڑھیں گے، آپ کو اس وقت اس کی قدر بڑھتی چلی جائے گی۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ساری بنیاد تو میری اسی کے اوپر کھڑی ہوئی۔ آج اگر 2-4 حروف بھی مجھے آتے ہیں پڑھنے یا پڑھانے، تو اس کی بنیاد وہیں پر کھڑی ہے۔ اور آپ دیکھیں دنیا میں بھی، ساری دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ عمارتوں کی بلندیاں بنیادوں پر کھڑی ہوتی ہیں۔ آج کل جب انجینئر بنیاد بناتے ہیں، پہلے بتا دیتے ہیں کہ اس بنیاد پہ 4 منزل کھڑی کی جا سکتی ہے،
پھر بتاتے ہیں اس بنیاد پہ 10 منزل کھڑی کی جا سکتی ہے، اور آج کل دنیا میں 100 منزلوں کی عمارتیں بنتی ہیں، ان کی بالکل الگ بنیادیں ہوتی ہیں۔ ویسے جب آپ کی مسجد ہے نا، آپ اس پہ تو 100 بنیاد نہیں کھڑی کر سکیں، کیونکہ پہلے دن سے آپ کو انجینئر کو بتانا پڑتا ہے کہ جی میں نے 100 منزلوں تک جانا ہے، اب بتائیں اس میں کتنا سیمنٹ پڑے گا، کتنا سریا پڑے گا، کیا چیز کس مقدار کے اندر پڑے گی۔ تو بالکل یہی حیثیت ہمارے ابتدائی علوم کی ہے۔ اس میں جو محنت الحمدللہ یہاں پر ہو رہی ہے، اللہ سے مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آپ طلبہ اس کی قدر کیجیے اور اس میں اپنے اساتذہ کے ساتھ تعاون کریں۔ وہ آپ سے جتنی محنت کرواتے ہیں اس میں ان کو صحیح معنوں میں ان کے ساتھ تعاون کریں کہ اب جو وہ آپ پر محنت کر رہے ہیں آپ ان کو صحیح جواب دیں، صحیح صلہ دیں، کر کے دکھائیں کام، اور جو وہ کام آپ کے حوالے کریں اس کو پوری محنت اور دل جمی کے ساتھ کریں۔ دوسری آپ کی خصوصیت یہ ہے جو ہم نے سنی، اور انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا، کہ ماشاءاللہ آپ کے یہاں عمل کا ماحول ہے، اور عمل کا ماحول مدرسے میں ہونا، جس ابھی حضرت نے پوری بات اسی پہ ارشاد فرمائی، یہ بہت بڑی ایک نعمت ہے، ایک ایسا ماحول۔ اس عمل کے ماحول میں آپ جتنی دل جمعی کے ساتھ اپنے مربیوں کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ جو حضرت آپ کی تربیت فرما رہے ہیں، آپ کو خیر کی بات بتا رہے ہیں، خصوصاً حضرت محتمیم صاحب، حضرت مولانا کریم بخش صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا اللہ پاک نے مبارک سایہ آپ کے سروں پر قائم رکھا ہوا، ان چیزوں کی بھی آپ قدر کریں۔ طالب علمی کے زمانے میں سچی بات ہے جس چیز سے تھوڑا سا ڈر لگتا ہے کہ بعض اوقات انسان ناقدری کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اس پر حضرت نے بات فرمائی کہ انسان آپ پر محنت ہو رہی ہے کہ آپ کچھ بن جائیں، ہم جواباً بعض اوقات دل ہی دل کے اندر ایک ملال یا دل ہی دل میں غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ جی ہمارے اوپر سختی ہو رہی ہے، ہمیں یہ کہا جا رہا ہے، ہماری چھٹی نہیں ہو رہی ہے، ہمیں پڑھایا جا رہا ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ سب آپ کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کی وجہ سے، یہ آپ کو بنایا جا رہا ہے۔ اس کا پتہ آپ کو اس وقت چلے گا جس طرح ہمیں پتہ اب چلتا ہے۔ اب ہم اپنے اساتذہ کی محنتیں سوچتے ہیں۔ مجھے میرے استاد حضرت مولانا نصر اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ لے کر اپنے ساتھ کہتے تھے آؤ میرے ساتھ سناؤ گردان یہاں سے، اللہ معاف کرے اس وقت عجیب سا لگتا تھا کہ سارے طلبہ چھوڑ کے مجھ سے ہی سن رہے ہیں۔ تو اب خیال آتا ہے کہ ان کی تم سے یہ شفقت تھی کہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ جب وہ سیر کے لیے جاتے تھے تو ہمیں ساتھ لے جاتے اور پھر سنتے رہتے تھے، کبھی 1 کو، کبھی 2 کو، کبھی 3 کو، 4 کو، 7، اور پونا گھنٹہ وہ سیر کرتے تھے اور ہم سے بس کبھی ادھر سے سن، جیسا حافظ منزل سنتا ہے اس طرح جو ہے نا اساتذہ سنتے تو سنا کرتے، کبھی ترکیبیں سن رہے ہیں، کبھی کیا۔ اس وقت ہمیں اس کا اندازہ نہیں تھا کہ کتنا بڑا احسان ہے جو ہمارے اوپر فرما رہے ہیں۔ لیکن جب ہم مدرسوں ہم اوپر کے درجات میں پہنچے، وہاں تو ہم نے ابتدائی چیزیں پڑھی، اور وہاں جا کر جب ہم نے اپنے دائیں بائیں کے طلبہ کو دیکھا اور ان کی بے مائگی کو دیکھا یا ان کی مشکلات کو دیکھا، تب استاد کی قدر آئی، اور اس سے بھی زیادہ قدر اس وقت آئی جب ان کا انتقال ہو گیا، اور تب ہمیں پتہ چلا کہ کتنا مہربان سایہ تھا اور ہمارے اوپر کتنے احسانات ان کے، کہ اس وقت انسان کو خیال آتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ بعد میں تو انسان کو خیال آتا ہی ہے اور انسان بعد میں دعائیں بھی کرتا ہے، اصل یہ ہے کہ دنیا میں قدر پہچان لے۔ تو دنیا میں اللہ جل شانہ ہمیں اپنے محسنین کی قدر پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔